کہ تحریک لبیک پاکستان کا کام مزید ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، قوت کے ساتھ انشاءاللہ زیادہ تیز ہو کر انشاءاللہ کریں گے۔ بات جو ہے وہ اخلاقیات کی، یہ ابھی ہاتھ مجھے موضوع دیا مفتی ناصر صاحب قرآنی صاحب مرکزی العالی ہیں کہ آپ نے اخلاقیات پہ بات کری ہے۔ میں تو کچھ اور ذہن بنا کر بیٹھا ہوا تھا، ناظرین اعلیٰ صاحب نے ہمیں کچھ حکم فرمایا ہے، اور تو میں کچھ اور ذہن بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اپنا ایک الگ منفرد انداز ہے بولنے کا، موسم انداز میں بولتا ہوں۔ اخلاقیات تو ہر ایک انسان کے حالی الفاظ کا حصہ ہونا چاہیے۔ کیا کہا میں نے؟ الفاظ ادب کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا، باہر نہیں نکلنا۔ بعض اوقات نا بدتمیزی بہت زیادہ چھوٹے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہاں بھی بیچارے نئے عہدہ لے لیتے ہیں، عہدہ لینے کے بعد وہ سمجھتے ہیں میں بھائی باپ بن گیا ہوں نہ، اس کو بڑے کی تمیز، میں عہدے میں بڑا ہوں۔ خدا کے بندے عہدے میں بڑا ہے، اخلاق میں کیوں چھوٹا ہو رہا ہے؟ عہدے میں بڑا ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ تو باپ کا باپ بن جائے گا، اور باپ تو باپ ہی رہے گا نا۔ آج سمجھ لیجیے اخلاقیات انسان کے الفاظ کا حصہ ہونا چاہیے، ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ یہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں ایک پروگرام تھا صبح داڑھی والا بابا، آپ وہاں ہمارے بعض اوقات پروگرام ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ جو بڑے ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ کارکنان سیکورٹی والے جو ہے وہ ہزار میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، اسی حساب سے پوری سیکورٹی چل رہی ہوتی ہے۔ خیر یہ ایک نظام ہوتا ہے، چلتا ہے۔ اب اس میں ایک بابا بھی چلا آ گیا، آیا تو اس کو پکڑ کے ہمارے کان بتا آپ کسی کام آ گیا بابا، کیا بابا جی کیا ہے آپ نے آ بھی گئے تو آپ یہ حق نہیں بنتا کہ آپ بابا جی کو دھکے مار کے باہر نکال۔ سمجھ رہے ہیں؟ اخلاقیات بھی کسی چیز کا کام ہے۔ انسان سوچتا ہے یار میں کیا کروں، ہاں مجھے چاہیے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہر ایک کارکن کو اخلاقیات کا بہتر ہونا چاہیے۔ الفاظ کا ہمیشہ خاص آپ خیال رکھیں۔ آپ جناب سے گفتگو کریں، ہاں جی تو اتنا ہم پہ کبھی ہوئے نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بازاری لہجہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم ایک طرف سے یہ عزم کیے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یہ جو سارا گند بھر گئے ہے، ہم نے اس سیاست کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ محمد عربی کے صحابہ والا کتاب لائیں گے۔ اب صحابہ والا کتاب میں وہ بات بتائے گا جو اتنا بات زمانے بغیر جانے کے بعد نہیں کرتا مسلمان کو اچھا ایسا نہیں۔ یہ اصل میں رانگ نمبر لاگے ہے۔ کیا ہے؟ یہ تحریک لبیک اس سے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ بہت اردو ہے، فارسی ہو رہا ہے وہاں پر، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ہے جب وہاں ہو گیا ہے بغیر گالی کے بعد نہیں کرتا، غصے میں آئے تو واپس سے باہر ہو جاتا ہے۔ یا یہ کیا بات ہوگی؟ غصے میں آپ آئیں تو واپس سے باہر ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ ہاں جی اپنی ذات کے لیے تو غصہ دکھانا ہی نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے غصہ دکھانا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے تحریک میں آئے نہیں آئے ہیں۔ ہم ایک بات کا ہمیشہ شعر گنگناتے ہیں، میری زندگی کا مقصد ہے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہاں جی چھوٹا سا پروگرام ہوا ہے، بندہ آپ میں سے باہر ہے، زبان اس کی کنٹرول میں نہیں آتی۔ اور یار وہ نہیں آیا بہت اچھا، پہلے محنت کر کے پروگرام طے ہو دیں گے۔ حضرت آپ ہمارے یہاں قدم لنجا فرمائے، تشریف لے زیارت کا شرف بخش ہے۔ اب مولوی صاحب کو آتے ہوئے 5 منٹ 10 منٹ تاخیر ہو گئی تو آپ جو ہے وہ نام بھی سیکھا، اور یہاں بولی کے ساتھ محبوب بنا ہوا ہے کام از کام۔ میں اسے اپنا نام میں نے اسی لیے استعمال کیا ہے تاکہ آپ جو ہے کوئی اور یہ بات جو ہے وہ اس طرح اپنے اوپر نہ لے لو۔ تو ان چیزوں کا ہمیشہ جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، ادب کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور ان کی طور پہ میرا بیان تھا، اب ان
بڑی ڈیمانڈ تھی، انہوں نے کہا مولانا آپ نے تقریر کرنے آنا ہے. میں نے کہا وہاں سے مولوی کو بلا لو. نہیں آپ کو آنا ہے. میں نے کہا چلے میں آ جاتا ہوں. اچھا مجھے کہنے لگے نہیں آپ نے جو ہے نا جبہ پہن کے آنا ہے، آپ نے تو ساتھ جو ہے نا بڑی سی بڑی مقام ہو گیا. اچھا وہ ٹھیک ہے، موٹر سائیکل پہ نہیں آنا، پھر بڑا کار پہ آنا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے بھی کار پہ آنا ہے. میں ایک مولوی صاحب سے میں نے کہا کہ مولوی صاحب میرے یہاں پروگرام ہے. انہوں نے کہا کہ کار پہ آنا ہے، گاڑی پہ آنا ہے. صبح میں نے پہن لیا پہنی میں نے بڑی بات ہو. پروگرام میں گئے تو پتہ چلا کہ یہاں جو مسجد میں بیٹھے ہو نا آپ کو سیاست تربیت کا ماحول ہے، ایم کے والے لوگ زیادہ تھے، وہ آس پاس اڑوس پڑوس رشتے دار. اب محفل میلاد ہے، سب کو بلایا محفل میلاد کا بھی گفتگو کریں، موجود ہے اپنی طرف سے محفل میلاد کا بھی گفتگو کریں، میلاد والے آقا کے دین کو تخت پر لانے کی بھی بات کریں، اور آپ یہ بھی بتائیں کہ نظام کس طرح لایا جا سکتا ہے، کون لے کر آئے گا. آپ بتائیں یہ سیاست ایسی ہے تو یہ سیاست ایسی ہے، دین والی سیاست کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے. یہ سارے موضوع 3 4 5 موضوع مجھے ایک ساتھ نماز کے بولنے میں بولنے لگا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، بولنے میں کوئی حد نہیں تھی. میں نے کوئی میلاد کا موضوع لیا، پھر میلاد والے آقا کی طرف نظام کو سبا کی طرف لے کر آ گیا. افغان ان کا زیادہ تھا، اب سامنے پٹھان کی تصویر یا ان کا جھنڈا لگا ہوا تھا، سامنے دکھاتے ہوئے کہ میں نے کہا ایک لوگوں کی طرح مت بڑھے. میں نے کہا یہ دھوکہ ہے، وہ بدلنا ہے. ہاں جی یہ اگر تیر ہے تو یہ بھی دھوکہ ہے. ہاں جی اگر یہ بن رہا ہے تو یہ بھی دھوکہ ہے. بات تو حقیقت تھی. پھر میں نے بتایا، میں نے کہا اگر کوئی پارٹی اور وہ پارٹی اگر وہ پی ڈی ایم کی صورت بن جاتی ہے، اگر جو ہے پارٹی یعنی وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کر لیتے متفق ہو جاتے متحد ہو جاتی ہے، ہاں جی اور ان کی آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، تو یہ جب صورت آ جاتی ہے تو یہ آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے والے یہ اپنا نظریہ، اپنی پارٹی کا نظریہ، اپنی پارٹی کا مقصد یہ چھوڑ چکے ہیں. لہٰذا اب آپ سمجھ جائیں یہ لوگ اپنی پارٹی کے لیے بھی مخلص نہیں ہے، لوٹے ہیں. تو نوٹوں کے پیچھے چلنے کی بجائے بہتر ہے غیرت مند بن کے محمد عربی کے دین والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے. یہ بات تو غلط تھی، تو غلط ہے بھائی. جو پارٹی میرا کل بھی دعوت آج بھی دعوت ہے، اگر کوئی پارٹی کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہے تو انہوں نے ایک دوسرے کے نظریے کو قبول کر دیا نا. ایسا ہے نا، ایسا ہے. الحمدللہ ہم نے کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ، ہم نے کسی کے نظریے کو، ہم نے ایک ہی نظریہ رکھا ہے، انہیں جانا. تقریر ہو گئی ختم. تقریر کے بعد میں ڈھونڈ رہا ہوں، نہ مجھے بلانے والا مل رہا ہے، نہ میرے بعد میں مولوی صاحب بیٹھا. میں نے صبر کر، لفافہ بھی ملے گا، گاڑی کا پیٹرول بھی ملے گا، ٹینشن نہیں لے. میں نے اس کو فون کیا، وہ کہنے کا مولانا جو آپ نے تقریر کی ہے نا حالات خراب ہو گئے ہیں، حالات ہو گئے خراب. میں نے کہا پھر کیا ہوں، میں تو اسٹیج پر ہی بیٹھا ہوں. حالات خراب ہو گئے تو نے مجھے بلایا، میں تمہارا مہمان ہوں. وہ آگے سے آگے تک تو آپ پہ آئے. ہاں جی میں نے کہا آپ نہیں آئے میری بات ہے کہ میں آپ سے ماننا جو ہے نا. ہاں جی بھائی جا کے بولو، آرام سے جا کے بولو. کام کا مطلب تو بات ہے کہ بابا جی نے جب مشن دیا تھا اس مشن پر اس بات پر ہاتھ بول کے اپنی جان دے کے جا رہا ہوں. کیا ہو گیا اگر آپ کو بات کرنی ہے تو آپ کو جیسے مفتی ناصر خان صاحب نے کہا کہ ہر بندہ تو بات نہیں ہاں جی کل آپ کا کوئی بھی معاملہ ہو پہلے کام از کم دیکھیں آپ کیا رابطہ انتظامیہ بنے ہوئے ہیں نا. کوئی بھی کھانے کا معاملہ ہے، کوئی بھی کا معاملہ ہے تو آپ کیا رابطہ انتظامیہ بنے ہوئے. اب آپ نے یہ بھی سن لیا کہ رابطہ انتظامیہ والوں کا کام کیا ہے، یہ سب بتایا ہے، آپ نے نہیں بتایا. سنیا آپ نے مفتی ناصر خان نے 19 منٹ آپ کو یہی سمجھایا ہے، یہی بتایا ہے. تو کم از کم اب آپ کے علم میں ہونا چاہیے
الحمدللہ جو کہنے کا دہشت گردی کیا آپ پر جو ہے وہ جناب احتیاط کرتی ہوئی تھی آسانی سے آپ لوگ برداشت کر گئے. میں نے کہا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہمارے کارکن جب ہاں جی کورٹ میں جاتے تھے جب حاضری دیتے تھے تب بھی نہ بیٹھ ہی جاتے تھے. آپ کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہو, آپ لوگوں سے اختلافات کرنے کے لیے نہیں آئے ہو. شاید بات ہوگا تو میں کام نہیں کروں گا علامہ غلام صاحب سعید صاحب کے ساتھ میں نہیں کیا کرتا, میں آپ اتنے کی بات ہوتا ہوں ہاں جی اور نہیں آج میری نہیں بنتی کچھ ناصر خان سے ہوگا تو میں نہیں کام کروں گا. تو یہ ذہن سے نکال ہے میں نہ تو جو ہے علامہ غلام صاحب سعید صاحب کے لیے آیا ہوں نہ میں مفتی ناصر خان صاحب کے لیے آیا ہوں. الحمدللہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ مقصد بہت اعلیٰ ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے اندر بھی ایسے معاملات ہیں. ہم چاچو میں گئے نیچے تک ہم اتر کر گئے, ہم نے جا کے پوچھا تو جناب کوئی کسی کی وجہ سے ناراض بیٹھا ہے, کوئی کسی کی وجہ سے ناراض ہے, کیوں نہیں ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے, تنازع کیا ہے, مخالفت کیا ہے, دشمنی کیا ہے. اور یہاں خیال کرو کم از کم دیکھو کہ تم جس تحریک کے ساتھ کام کر رہے ہو وہ تحریک کے وجہ سبق نہیں دے رہی. ہمارے ہاتھ سے ہمارے پلیٹ فارم پہ ہمارے ہاتھ سے جو یہ ایسا پیغام درج کسی نے بھی نہیں کیا. ہمارے کسی نے کبھی کہا یہ کام کرے گا تو نہیں کرنا, اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا, یہ مقصد ہی نہیں تھا. ہم جب ہم تحریک میں آئے تو ہم اللہ کی قسم بڑے خوش ہوتے تھے. ہم جا کر کہتے تھے یار آپ تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں نا, کام کرنے کے لیے کہتا تھا میں کام کروں گا, ہم خوش ہوتے تھے. ساتھ پرانے یہاں بہت سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں پھر بتائی ہوگی جن سے جا کے ہم نے فارم بھروائے, جن کو جا کے کام پہ جا کے نہیں. اللہ کی قسم آپ میں سے اوپر بھی ہوتے پر نہیں ہے ہاں جی بیٹھے میں نیچے ہوتے کرتی ہے. لیکن آج بھی میں اپنی بات کر رہا ہوں, جن کو آج بھی میں دیکھتا وہ لوگ ایک بتنام ہے جب ہم پریس کلب پہ احتجاجی مظاہرے کرنے کے لیے جاتے تھے نا, ہم دیکھتے روز شہر پہ کھڑا ہوا ایک کارکن جب بیٹھ کے نعرے لگا رہا ہے. آج بھی ہم ان کو دیکھ کے ہمارے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے. آج بھی دل میں خوشی آ رہی ہے وہ لوگ اتباع سے چل رہے ہیں اور استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں بغیر کسی نعرے